بیٹھیں آپ دیکھیں، یہ اٹھنے بیٹھنے کا ماحول بند کریں. یہ راستہ پچھلے سال بھی پریشان کر رہا تھا مجھے، اور اس سال بھی یہ راستہ بند کر دیا جائے. بس کوئی جائے تو اسے بند کر دو، راستہ بند کرو، کسی اور راستے سے جائے. بس بند کرو، بند کرو، ہاں بس بند کرو. تھوڑی دیر کے لیے بند کر دو، ثواب ملے گا اس کا بھی. بیٹھ جاؤ اور آرام سے. جتنے یہ نوجوان لڑکے آئے ہیں ان سب کا قرض ہے یہ وقت میرے اوپر. اللہ اللہ اللہ. اسے مائک کو ذرا ٹھیک کریں تھوڑا سا، اور یہ پنکھا بند کریں، یہ سا والا آواز نہیں آنی چاہیے بالکل بھی. وہ بھی آواز بند کریں. ٹھیک ہے، سکون ہوا کچھ؟ یہ احتجاج کر کے ہوا دیتا ہے. تو یہ جو نوجوان لڑکے آئے ہیں ان سب کا قرض ہے میرے اوپر. اللہ اللہ. اگر یہ سنیں گے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ لے کے جائیں گے. انشاءاللہ میں انشاءاللہ. ڈر رہا ہوں اس نازک وقت سے. مجھ سے دیکھو حساب ضرور ہوگا، آپ سے بھی ہوگا ویسے تو، بے شک. مگر مجھ سے تو ضروری ہونا ہے کہ تیرے سامنے لوگ بیٹھتے تھے، آتے تھے لوگ، تو انہیں سمجھاتا کیا تھا. اللہ اللہ اللہ. میری کوئی اوقات نہیں ہے اپنی. یہ جتنی تعریف طارف بھائی نے کی ہے، ان کا نام تو ہے ہی تعریف، تو جو تعریف انہوں نے کی ہے یہ ان کی اپنی محبت، حسن ظن ہے، اخلاص ہے. میری حیثیت ایسی نہیں ہے. اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں، بات صرف اتنی ہے. کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اور اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. ہم کسی لائق نہیں بھائی. مولا علی اور حضرت عمر ملنے کے لیے گئے اویس قرنی سے، تو وہ ملے حج کے موقع پر عرفات کے میدان میں. وہاں پہ مصلی بچھا کے نماز پڑھ رہے تھے. تو حضرت علی نے سمجھا یہی آدمی ہے، نشانیاں ساری موجود تھیں. تو حضرت علی نے فرمایا بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ کہنے لگے اللہ کا بندہ. حضرت علی بولے اللہ کے بندے تو سبھی ہوتے ہیں، اللہ اللہ. تمہارے ماں باپ نے کوئی نام رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے؟ تو کہنے لگے علی اگر اللہ مجھے معاف کر دے تو میرا نام اویس قرنی ہے، آہا. اور اگر مجھے نہ بخشے تو پھر میرا کیا نام ہے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے. ہم ہمیں کا ماحول ختم کیجئے، بیٹھ کے سنیے. یہ مدرسے کا نام کیا ہے؟ مدرسہ اہل سنت کنز الایمان. مدرسہ کنز الایمان. مدرسہ اہل سنت کنز الایمان. جی. یہ ماشاءاللہ جتنے لوگ کھڑے ہیں انشاءاللہ وہ بھی سن کے جائیں گے. ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں انشاءاللہ سن کے جائیں گے. انشاءاللہ. جنہیں بیٹھنے کی جگہ نہیں ملی میرے بھائیوں کو ماشاءاللہ. دیکھیں تقریر تو میں نے شروع کرنی ہے ہی، مگر ہمارے کچھ احباب نے، پردھان جی نے ایک فرمائش کی ہے، وہ میں پڑھ دوں. میرے دن میں پڑھ دوں. جی جی جی. قاری صاحب اجازت ہے؟ جی عطا. پڑھ دوں 2-3 شعر. ہمارے سب، آپ سب لوگ میرے بھائی ہو، سب میرے بھائی ہو. میں آپ کا خادم ہوں، خدمت کرنے آیا ہوں. ٹھیک ہے، آپ سب مجھ سے بڑے ہو. جو حضور کی بات سنتا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے. بے شک. اور سبحان جسے اللہ. حضور اپنی محفل میں بلاتے ہیں نا وہ چھوٹا ہو ہی نہیں سکتا، چونکہ آپ اپنی مرضی سے آئے نہیں ہو. اپنی مرضی سے کام نہیں ہوتا، رب کی مرضی سے ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور حضور کی محفل میں کوئی بغیر حضور کی مرضی کے آ نہیں سکتا. حق ہے، حق ہے. شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی ماشاءاللہ. غوث العظم فرماتے ہیں میرا نام عبد القادر ہے، اور میرا نام کوئی تب تک نہیں لے سکتا جب تک میری مرضی نہ ہو. ہائے ہائے ہائے. سبحان اللہ. غوث العظم فرماتے ہیں کوئی یہ نہ کہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. وہ کون ہوتا ہے محبت کرنے والا؟ پہلے میں محبت کرتا ہوں، وہ بعد میں محبت کرتا ہے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. ہے نا؟ تو ذرا زور سے بولو ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. دیکھیں سبحان اللہ میں 90 نیکیاں ملتی ہیں. اگر آپ کے پاس نیکیاں بہت ہوں پھر بھی سبحان اللہ کہو. اگر بہت نیکیاں کا ذخیرہ ہے نا تب بھی کہو، چونکہ آپ اپنی نیکیاں مجھے دے کے چلے جانا. وہ جو یہاں پہ ملے، میں بڑا کم نیکیوں والا انسان ہوں، مجھے آپ پہ، میرے پاس نیکیاں ہیں ہی نہیں. تو آپ اگر مجھے ایصال ثواب کر دیں، مجھ زندے کو ہی کر دیں آپ، مگر ابھی سبحان اللہ کہیں. ماشاءاللہ. سبحان اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ پاک ہے.
माशाअल्लाह। اور کسی کے کہنے سے اللہ پاک نہیں ہوتا، وہ تو پاک تھا، پاک ہے، پاک کرنے والا ہے، اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مگر جب بندہ کہتا ہے تو اس پہ فرق پڑتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے نا سبحان اللہ، تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ عرض کرتے ہیں مولا تجھے پاک کہہ رہا ہے۔ فرماتا گواہ ہو جاؤ میں تو پاک ہوں، مگر مجھے جس نے دل سے پاک کہا ہے میں نے اسے گناہوں سے پاک کر دیا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت اولاد امام حسین حق خطابت، سبحان اللہ۔ بس طارق بھائی جو ہیں ہمارے، انہیں غوث پاک نے یہ علاقہ دے دیا ہے، لکھیم پور والا، ادھر بہرائچ والا، یہ ادھر کے ہیڈ ہیں ماشاءاللہ۔ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، انسان سمجھے میں کر رہا ہوں، نہیں وہ نہیں کر سکتا، یہ اللہ کرتا ہے نا۔ ساری تعریفیں اللہ کو ہی ہیں۔ بولو آپ نے کبھی دیکھا ہے آپ پھل کو، جو پھل جس پیڑ پہ اترتا ہے نا، پورا کاٹ کے دیکھ لینا کہیں بھی پھل نہیں نکلے گا، جڑ تک اکھیڑ لینا ذرا سی مٹھاس نہیں نکل سکتی۔ آپ زمین کو کھود کے دیکھ لو، ایک گیہوں کا دانے نہیں نکلے گا، ایک چاول کا دانہ نہیں نکلے گا۔ اس زمین کے اندر سے گیہوں اگانے والا بھی پروردگار ہے، پیڑ کے اندر سے پھل چلانے والا بھی پروردگار ہے۔ کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ۔ تو سب تعریفیں اللہ کی ہیں بے شک، اور ساری درود میرے نبی پر ہیں، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے بول دو سبحان اللہ۔ میں تین شعر پڑھ دیتا ہوں، انہوں نے کہا جی جی عطا ہو۔ ویسے مجھے کچھ اور پڑھنا تھا، اس دن جو کلام پڑھا تھا نا وہی پڑھنا تھا، مگر دوسرا پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے پڑھ دیتا ہوں۔ بھائی آپ کا مائک بہت اچھا ہے، میری آواز ہی ٹھیک نہیں ہے، مگر آپ اچھے کو تھوڑا اور اچھا کر دو تو کیا اچھائی تو جتنی بڑھ جائے وہ کبھی نہیں ہوتی ہے نا، اوور ہی نہیں ہوتی، تھوڑا اور بڑھاؤ۔ ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کی ماں کا کسی کو نام نہیں پتا، الیاس علیہ السلام کی ماں کا نام کسی کو نہیں پتا، نوح علیہ السلام کی ماں کا نام کسی کو نہیں پتا، صالح علیہ السلام کی ماں کا نام کسی کو نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام کیا ہے۔ مگر جب بھی کوئی کہتا ہے نا آمنہ کا لال، ایک دم حضور کا خیال آ جاتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ میرے نبی اپنی ماں کے لیے دعا کرتے تھے، اے اللہ جیسے تو نے میرے نام کو مشہور کیا ہے ویسے ہی میری ماں آمنہ کے نام کو بھی مشہور کر دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں، ملکہ دو جہان ہے، ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں، ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں، رحمت کا سائے بان ہے میرے نبی کی ماں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رحمت کا سائے بان ہے میرے نبی کی ماں، اور چچی ہے مرتضیٰ کی دادی بطول کی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ چچی ہے مرتضیٰ کی دادی بطول کی، رکھتی یہ خاندان ہے میرے نبی کی ماں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت اولاد غوث اعظم اولاد امام حسین۔ مصافہ بعد میں کیا کریں گے، بات ہے، جلسے کے سبحان بعد، اللہ، جلسے کے بعد مصافہ کریں گے، نیچے رکھ کے چلے جائیں۔ ماشاءاللہ۔ دین تقریر نہیں کر پاؤں گا ورنہ ایک شعر اور نہیں پڑھوں گا ورنہ، یہاں نہ رکھ دے، بعد میں جلسے کے بعد مصافہ کروں گا، زور سے بولو۔ سبحان اللہ۔ اچھا سب لوگ اپنی امی کو کیا کہتے ہیں؟ امی جان۔ کیا کہتے ہیں؟ امی جان۔ امی سب کی ماں سب کی کیا ہوتی ہے؟ جان ہوتی نہیں جو ہوتی ہے، جان ہوتی نہیں ہوتی ہے۔ یہ جو لفظ دوسری جگہ استعمال ہوتا ہے یہ آفت جان کے مترادف ہے، اصلی جان مائی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بچے امی جان، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ کہتے ہیں اپنی ماں کو سب
بچے امی جان سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ حضرت دے رہے ہیں اپنی طرف سے. ہاں ماشاءاللہ سبحان اللہ دل لگا کے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بچے امی جان سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ غیر مسلم ہے نا، یہ دیوبندی بھابی، یہ کہتے ہیں حضور کی امی مسلمان نہیں تھی. معاذ اللہ. سنی کیا کہتا ہے سنو. زلفوں سے لے کے پاؤں کے ناخن کی نوک تک، کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ. زلفوں سے لے کے پاؤں کے ناخن کی نوک تک ایمان ہی ایمان ہے میرے نبی کی ماں. نعرہ تکبیر، ماں کے نام سے بولو، ہاتھ اٹھا کے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مسلک اعلی حضرت سرکار کی آمد، خاندان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، اولاد امام حسین. کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ. ایک حکم کرو بھائی، ایک حکم کرو، ماشاءاللہ. آواز بڑھاؤ. ایک حکم کرو، اس کا بیس بھی بڑھا دو، ٹریبل بھی بڑھا دو. ایک حکم کرو، ایک حکم کرو. اور دیکھیں ہم سب مسلمان ہیں، بس یہاں رہنے دیں، ٹھیک ہے؟ ہاں ہلکا سا، بس 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 تھوڑا سا ہلکا، ٹھیک ہے، بس یہاں رہنے دیں بھائی. اس کی گونج اور کم کریں، بس بس. آواز ٹھیک آ رہی ہے آپ کو؟ صحیح آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. آپ کو سنانا ہی میرا مطلب ہے. مومن وہ ہوتا ہے جو اپنی موت کو یاد کرے. بے شک. وہ شخص جو اپنی اوقات بھول جاتا ہے بگڑ جاتا ہے. میری بات غلط تو نہیں ہے نا؟ کتنے دلکش ہو تم اور کتنا دل جو ہوں میں. کتنے دلکش ہو تم، کتنا دل جو ہوں میں. کیا ستم ہے کہ ہم لوگ مر جائیں گے. اللہ اللہ اللہ. آج سے 20-25 سال کے بعد، 50 سال کے بعد اعلان ہوا کرے گا کوئی شباہت حسین تھا. اللہ اللہ. اگر کسی کو یاد رہا تب. دیکھیں یہ راستہ بند کر دو ورنہ تقریر نہیں کروں گا. اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں، یہ راستہ بند کر دو. یہ راستہ یہاں سے بند کرو، ادھر سے گھوم کے جائے جو بھی جائے، اب مت جانے دینا کسی کو، ٹھیک ہے؟ میری بہنوں سے گزارش ہے کہ جن کے چہرے کھلے ہوئے ہیں وہ ڈھک لیں، جی پردے میں رہیں، شریعت کی پابندی کریں. سروں پہ جن کے دوپٹے نہیں ہو رکھ لیں، اپنا چہرہ ڈھک لیں اور بیٹھے. تمہارے لیے بہت سی چیزیں لے کے آیا ہوں میں، تمہیں سنانا ہے مجھے، ماشاءاللہ. ہے نا؟ سبحان اللہ یہ بنورا میرا گاؤں ہے الحمدللہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے، واہ مجھے یہاں سے محبت ہے، سبحان اللہ. یہاں کے لوگوں سے محبت ہے. کیوں محبت نہیں ہوگی؟ سب میرے بھائی جو رہتے ہیں یہاں پر. سبحان اللہ. یار ہم سب مسلمان ہیں نا، کہیں کا ہے، کسی نسل کا ہے، کسی رنگ کا ہے، اگر وہ کلمہ پڑھتا ہے تو بھائی ہے ہمارا، سبحان اللہ. ہے نا؟ ٹھیک ہے. اور کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے، بڑا وہ ہے جسے اللہ بڑا بنائے. حق ہے، حق ہے. یہ جتنے علماء بیٹھے ہیں سب لائق تعظیم ہیں. میں نام کسی کا نہیں لیتا. عالم جسے اللہ نے بنا دیا، جسے اللہ نے سارے مسلمانوں کے سامنے مسلح پہ کھڑا کر دیا، اور کیا عزت لے گا وہ اللہ سے؟ سبحان اللہ، اللہ نے سبحان اتنی اللہ. بڑی عزت دے دی. ماشاءاللہ. اب میری بات سنیں دھیان سے. مومن وہ ہوتا ہے جو موت کو نزدیک سمجھتا ہے. اور کوئی اگر پوری زندگی یہ دعوے کرتے رہے میں نیک ہوں، مگر یاد رکھیں جس کے اندر موت کی فکر نہیں جاگی وہ کبھی نیک نہیں ہو سکتا. ایک جگہ ذکر ہوا میرے نبی کے سامنے، ایک صاحب بہت نیک ہیں، بہت نیک ہیں، بہت نیک ہیں. 3 دن ذکر ہوا نبی پاک نے، 3 دن ذکر ہوا ایک آدمی کا، ایک صاحب بہت نیک ہیں. تیسرے دن حضور نے پوچھا آپ جس نیک آدمی کا ذکر کرتے ہیں کیا اس کی محفل میں کبھی موت کا ذکر ہوتا ہے؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ اس کی محفل میں موت کا ذکر نہیں ہوتا. تو حضور نے فرمایا پھر وہ اتنا نیک نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہے ہو. اللہ 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 اللہ. یعنی جو موت کا ذکر نہیں کرتا وہ نیک نہیں ہو سکتا. اللہ اللہ. اب مثال سے سمجھاتا ہوں. ایک جگہ میں
آپ کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ وقت. کیا؟ وقت. اگر آپ نے کسی کو دیا ہے، کسی کے گھر گئے، کسی کو ٹائم دیا ہے، تو آپ نے اتنی قیمتی چیز دے دی کہ ایک آدمی دلی اسپتال میں ہے اور اپنے اب باپ کے مرنے کے بعد ڈاکٹر سے کہہ رہا ہے 25 لاکھ روپے لے لو. ڈاکٹر کہتا ہے تیرا باپ مر چکا ہے کہ میری بات کراؤ 50 لاکھ لے لو. ڈاکٹر کہہ گیا یہ پاگل ہو گیا، وہ چلا گیا. ڈاکٹر کسی نے کہا تیرا باپ مر گیا، یہ 25-50 لاکھ کیوں کہہ رہا ہے؟ کہ تو نے کبھی اپنے باپ سے بات نہیں کی؟ کہنے لگا نہیں، میں بدیش میں رہتا تھا، ابا گھر پہ تھے، ابا مجھ سے میرے ساتھ بات کرنا چاہتے تھے مگر میرے پاس وقت نہیں تھا. آج جب ابا کی طبیعت خراب ہوئی تو میں واپس آیا. آج میرا ابا مر گیا، میرا باپ مر گیا، میں نے پیسے لگائے لاکھوں مگر باپ ٹھیک نہ ہو پایا. تو کل مولانا صاحب بات یہ ہے، کل اس کے پاس وقت تھا تو میرے پاس وقت نہیں تھا، آج میرے پاس وقت ہے تو میرے پاس باپ کے پاس وقت نہیں ہے. میں اپنے بوڑھے باپ کی آج قدر سمجھا ہوں تو 1 کروڑ روپے دے رہا ہوں مگر 10 منٹ میرے باپ کے مجھے نہیں مل رہے ہیں. میں لوگوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں قدر کر لو، بعد مرنے کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. حق ہے، حق ہے، حق ہے. اللہ اللہ. پتہ لگا 10 کروڑ روپے کا بھی 10 منٹ نہیں مل سکتا. حق ہے. موت قریب چلتی چلی آ رہی ہے، ہم سب موت کے قریب ہیں. دیکھو میں آپ کو بتاؤں، صحابہ کرام جب آندھی چلتی تھی نا تو سجدوں میں گر جاتے تھے، کہتے تھے کہیں وہ قیامت تک نہیں آگئی جس کا حضور نے ذکر کیا تھا. ذرا دھیان سے سن لیں میری بات، سمجھ میری توجہ کر رہے ہیں میری بات پہ؟ نہیں، آپ غور کریں. وقت اتنا قیمتی ہے کہ مولا علی فرماتے ہیں میری نظر میں اگر زندگی کا کوئی دوسرا نام ہے تو وقت ہے. مولا علی فرماتے ہیں یہ جو تو سانسیں لے رہا ہے نا، یہ سانسیں نہیں ہے، میری نظر میں موت کی طرف بڑھتے ہوئے قدم ہے. اللہ 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 اللہ. اور ماضی اور حال میں یہ فرق ہوتا ہے. یہ دیکھو میرا حال ہے جو میں بیٹھا ہوں، اب میرا ماضی، میرا پاس اور میرا جو ہے وہ ماضی کیسے بنے گا؟ یہ دیکھو امام غزالی کہتے ہیں یہ سانس گیا اب نہیں آئے گا. اللہ اللہ اللہ. اب اس سانس مجھے محروم کر کے چلا گیا. یہ سانس کہہ کے گیا ہے بول تو نے اللہ کا میں جب میں تیرے اندر سے باہر جا رہا تھا، تو اگر ایک بار اللہ کا نام لے دیتا نا تو میں سانس ہوں مگر گواہ بن جاتا اللہ کے. سبحان اللہ. ایک آدمی کے پاس میں گیا، یاد رکھو موت قریب ہے. ایک آدمی کے جب میں پاس گیا تو دیکھیں آپ ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کے پڑھو. بولو ہے کہ نہیں؟ 20 سال ہو گئے لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے، ابھی تک ان سے امام راضی نہیں ہوا تو اللہ کو کیا راضی کریں گے؟ اللہ اللہ اللہ. وجہ ایک ہے کہ نماز کو سمجھے نہیں. حضور نے فرمایا آخری سمجھ کے پڑھو. ہر نماز کو آخری سمجھ کے پڑھو، ہر نیکی کو آخری سمجھ کے کرو. دیکھو سری سختی کہتے ہیں، جنید بغدادی سے کہتے ہیں میرے بیٹے جنید، جب سری سختی کون ہے؟ حضرت امام جعفر صادق کے مرید کا نام ہے شیخ معروف قرخی. شیخ معروف قرخی کے مرید کا نام ہے سری سختی، یعنی امام جعفر صادق کے پوتا مرید ہیں یہ، اور ان کے مرید کا نام ہے جنید بغدادی. اور جنید بغدادی غوث الاعظم کے مشائخ میں ان کا نام آتا ہے. ذرا غور کریں آپ، حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر سری سختی کہتے ہیں میرے پیر میں جب نماز پڑھتا ہوں تو یہ نیت کرتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں میرے مرید سن، جب میں نماز پڑھتا ہوں تو یہ میں تصور کرتا ہوں کہ کعبہ میرے سامنے ہے. کہتے ہیں پھر میں تصور کرتا ہوں تو کبھی کبھی کعبہ سامنے بھی آ جاتا ہے. اور میرے بیٹے میں دوسری یہ نیت یہ کرتا ہوں کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو یہ سوچتا ہوں کہ میں پل صراط کے اوپر کھڑا ہوں. قیام میں سوچتا ہوں کہ پل صراط کے اوپر کھڑا ہوں تو لرزنے لگتا ہوں، کانپنے لگتا ہوں، سوچتا ہوں کہیں کٹ کے نیچے کو جہنم میں نہ گر جاؤں، پل صراط کے نیچے جہنم ہے. اور میں تیسری میں یہ سوچتا ہوں کہ ہو سکتا ہے بوڑھا ہو چکا ہوں، سفید داڑھی ہو چکی ہے. سجدے میں جاتا ہوں تو کہتا ہوں مالک پوری زندگی ہو گئی گناہ کرتے کرتے، ہو سکتا ہے یہ آخری وقت ہو، یہ آخری سجدہ ہو. جب میں سجدے میں جاتا ہوں تو پھر رونے لگتا ہوں اور یہ کہتا ہوں میرے مالک ہو سکتا ہے آخری سجدہ ہو، آخری سجدے کو قبول فرما لے. پھر بھی مجھے پتہ نہیں نماز قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے. یعنی جب آپ آخری سجدہ کریں تو اگر انسان یہ کہے گا نا کہ میرے مالک ہو سکتا ہے یہ آخری سجدہ ہو، اور میں نے اپنی ناک لگا دی، نہ
ناک. ناک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ناک کا مطلب ہوتا ہے عزت. ناک کہتے ہیں بڑی ناک والا ہے. اور انسان نے اپنی سجدے میں ناک لگا دی اور جا کر کے اگر وہ کہتا ہے میرے مالک میں سلنڈر ہو چکا ہوں تیری بارگاہ میں، اے میرے مالک میں نے آتم سمرپن کر دیا ہے، دیکھ میں نے اپنی ناک لگا دی، میں کسی لائق نہیں ہوں، یہاں سجدے میں جھکنا میرا کام تھا، مجھے نوازنا تیرا کام ہے. ہو سکتا ہے یہ آخری نماز ہو. اب جب انسان یہ سمجھ کے نماز پڑھتا ہے، یہ کتنے لوگ ایسے تھے جو ظہر سے عصر نہیں پڑھ پائے، عصر سے مغرب نہیں پڑھ پائے، جب وہ سجدے میں روتا ہے تو یہ نماز اسے معراج تک لے کے چلی جاتی ہے. اگر ہر نماز آخری سمجھ کے پڑھی جائے تو فائدہ دیتی ہے، ایسے ہی ہر تقریر اگر آخری سمجھ کے سنی جائے اور کی جائے تو وہ فائدہ مند ہو جاتی ہے، وہ اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ بن جاتی ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت کنز الایمان کانفرنس اللہ اولاد تک غوث پہنچانے کا اعظم. ذریعہ بن جاتی ہے. آپ بتائیں جسے پتہ چل جائے موت مجھے مرنا ہے وہ کبھی گناہ کرے گا؟ مجھے بتائیں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا. امام غزالی اس حدیث کو لے کر کے آئے ہیں اور حضرت عباس روایت کرتے ہیں حضور کے چچا کہ حضور نے وضو کیا. آپ کو سمجھ میں آ رہی میری بات؟ حضور نے وضو کیا اور وضو کرنے وہ حضور نے استنجا کیا، استنجے کے بعد وضو کرنا تھا. 15 قدم دور پانی تھا. کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور پانی وہاں موجود ہے؟ تو حضور نے وہاں جانے سے پہلے مٹی سے تیمم کر لیا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، وہ سامنے پانی ہے، یہ آپ نے مٹی سے تیمم کیوں کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا چچا مجھے 15 قدم چلنے کی بھی امید نہیں ہے اور میں اللہ کی بارگاہ میں بے وضو حاضر نہیں ہونا چاہتا، تو میں نے مٹی سے تیمم کر لیا. اللہ اکبر، میں اللہ کی بارگاہ میں بے وضو حاضر نہیں ہونا چاہتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ حضور کی زندگی یہ بتا رہی ہے. ویسے تو حضور کو یہ بھی پتا ہے میں کب مروں گا اور آپ کب مریں گے، مگر حضور کی زندگی ہم سب کو یہ بتا رہی ہے کہ ہر نماز کو آخری سمجھ کے پڑھو، ہر وقت باوضو رہو. مومن وہ ہے جو اپنا سفر کا تھیلا تیار رکھے. دیکھو تھیلا سفر کا مطلب سمجھتے ہو؟ یعنی آخرت کا سفر تیار ہے. ہو سکتا ہے کل موت آ جائے، پرسوں موت آ جائے. موت بتا کے نہیں آتی. جب تم سفر پہ جاتے ہو تو تھیلے میں کیا رکھتے ہو؟ کھانا، چادر رکھتے ہو، کپڑے رکھتے ہو. مگر آخرت کے سفر میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. آخرت کے تھیلے میں نمازیں رکھ لو، روزے رکھ لو، ماں باپ کی خدمت رکھ لو، کر لو، تب تو سفر آسان ہے. اور اگر تمہارے تھیلے میں وہ چیز موجود نہیں ہے تو پریشانی ہوگی. اللہ 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 پریشانی ہوگی. اللہ اللہ. ایک آدمی کے پاس میں گیا. دیکھو بیٹھ کے تقریر سنو بھائی، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ کے سنو. دیکھو میں نے پہلے کہہ دیا تھا سنو بیٹھ کے. ادھر ادھر آؤ جاؤ گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا. سننے میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تھوڑا سا بھائی ایکو کم کر دو، ایکو. ہاں ایک آدمی کے گونج کم کرو اور کم کرو گونج، بس یہاں رہنے دو، اب کچھ نہ کرنا، ہاتھ ہٹا لو وہاں سے. سنو، ایک آدمی کے پاس میں گیا تو اس سے میری ملاقات ہوئی تو اس کی طبیعت خراب تھی. بیمار جب کوئی ہو جایا کرے تو دیکھنے جایا کرو. ماشاءاللہ. پہلے کوئی امیر مالدار ہو جائے نا تو لوگ جاتے ہیں، غریب ہو جائے تو کوئی نہیں جاتے. غریب کی تو میت میں لوگ اکٹھے نہیں ہوتے. اللہ اللہ. مسلمانوں کی جنازے ایسے جاتے ہیں جیسے مسلمانوں کے جنازے ایسے جاتے ہیں جیسے غیر مسلموں کی ارتھی پہ رونق ہوتی ہے. اللہ. غریبوں کے جنازے ایسے جاتے ہیں. اب میرے آقا فرماتے ہیں جب ایک مومن دوسرے مومن کو میرا امتی دیکھنے جاتا ہے بیماری کی حالت میں، جب تک واپس نہیں لوٹتا 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. جب آپ بیمار کو دیکھنے جاؤ گے تو آپ کو بھی پتہ چلے گا نا کہ اسپتال کی بھی کوئی دنیا ہے. وہاں دیکھو دنیا میں رنگ ریلیاں منانے والوں، اپنے رب کو بھول جانے والوں، جا کے اسپتالوں میں دیکھو لوگ تڑپ رہے ہیں سانس لینے کے لیے، نل کی لگی ہوئی ہے، ہوش میں نہیں ہے، 20 دن ہو گئے ہوش نہیں آ رہے ہیں، وینٹیلیٹر پہ رکھے ہیں. باہر گھر والے آدھا گھنٹے کے لیے ملتے ہیں، پھر پتہ نہیں ڈاکٹر اتنے بدتمیز ہیں، اتنے بڑے بدتمیز اور ظالم اور حبشی اور حیوان ہے یہ ظالم ڈاکٹر کہ یہ مرنے کے بعد بھی 2 دن کے بعد جنازے دیتے ہیں. اللہ اللہ اللہ. یہ اپنا پیسہ بڑھانے کے چکر میں. سچ ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کے نہیں آ رہی ہے؟ میں اسے دیکھنے کے لیے گیا. وہ آدمی تھا جوان مگر اس کی طبیعت خراب تھی. اس کا بچہ آیا تو رونے لگا. بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دوسرا آیا اور رویا. بچے جیسے ہی اس کے قریب آئے تو رونے لگا. میں نے کہا بھائی کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے سید صاحب مجھے کینسر ہے اور ڈاکٹر کہتے ہیں میں 2 مہینے کے بعد مر جاؤں گا، اور میں بدنصیب باپ ہوں جو جیتے جی اپنے بچے کو یتیم دیکھ رہا ہوں. میرے بات نہ جانے میرے بچے کہاں کہاں بھیک مانگیں گے، کس کس کے پاس جائیں گے، کون کون سے در کی ٹھوکریں کھائیں گے. بس یہی سوچ سوچ کے رونا آ رہا ہے. اللہ اکبر. میں کہنے لگا یار، مجھ سے کہنے لگا میں کیا کروں؟ میں نے کہا پہلے تو یہ سمجھ کہ اللہ پالنے والا ہے، اللہ پالے گا،
پریشان مت کر. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا اتنا کریم ہے کہ اپنے بندے کا ساتھ نہیں چھوڑتا ہے, ساتھ نبھاتا ہے, کرم فرمانے والا ہے پروردگار. مگر تو ایک بات یاد رکھ, یہ رونے کا سمجھ سیکھ, رونا کس کے سامنے چاہیے یہ غور کر. لوگ سمجھی نہیں, آدھی دنیا یہ نہیں سمجھ پائی رونا کس کے سامنے چاہیے. حضور نے فرمایا دنیا والوں کے سامنے مت رویا کرو, تمہاری مذاق اڑائیں گے. ترمذی شریف کی حدیث ہے, حضور فرماتے رونا اللہ کے سامنے رویا کرو. میں نے کہا ان آنسوؤں کی قیمت تیری بیوی بھی نہیں جانتی ہے, ان کے سامنے روئے گا تو اور پریشان ہو جائے گی, اور وہ تیرے ساتھ کیا کر لے گی. نہ تیری ماں کچھ کر سکتی ہے, نہ تیرے رشتہ دار کچھ کر سکتے ہیں. اگر تجھے اپنے پروردگار کو راضی کرنا ہے تو اپنے آنسو رب کے سامنے بہا, تیری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی, آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. دیکھ موت کا تجھے پتہ چل گیا ہے, یاد رکھ نوجوان, اپنے آپ کو یاد رکھ. یہ تو جو اپنا وقت خراب کرتا چلا جا رہا ہے, لگاتار تیرا وقت خراب ہوتا چلا جا رہا ہے. تیرا وقت کتنا خراب ہوا دیکھ, مجھے بتا, یہ بتا کہ جب 10 کروڑ روپے کے 10 منٹ نہیں خریدے جا سکتے تو یہ بتا کہ تو نے جو اپنا وقت دیا ہے, یہ تیرے موبائل میں روز ڈیٹا آتا ہے, تیرے موبائل میں 2 GB روز ڈیٹا آتا ہے, اور تو اپنے ڈیٹے کو روز پر خرچ کرتا ہے کہاں پر, یوٹیوب پر, انسٹاگرام پر, فیس بک پر, تیرے 3 گھنٹے گزر جاتے ہیں. مگر مجھے یہ بتا, یہ جو تیرا وقت خراب ہو رہا ہے کہ یہ واپس آ سکتا ہے؟ بتا نوجوان, یہ جو اپنے موبائل میں تو نے اپنی زندگی کو دیمک لگایا ہے, یہ جو تو 10 گھنٹے فلمیں دیکھتا ہے, کیا تیری واپس آ سکتا ہے یہ وقت؟ یہ بتا انسٹاگرام دیکھنے والے, تو جب جمعے کے دن نماز پڑھنے جاتا ہے تب تو 10 منٹ کے بعد تیرا دل گھبرانے لگتا ہے, اور جب تو مسجد میں جاتا ہے تو یہ بتا, جب تو جمعے کے دن نماز پڑھنے جاتا ہے تو تیرا دل گھبرا جاتا ہے. مگر کیا ایسی بات ہے کہ جو تو 3 گھنٹے کی گندی اور ننگی فلم بھی دیکھ لیتا ہے مگر تیرے دل پہ کوئی فرق نہیں پڑتا؟ اس کا مطلب تیرا دل گندا ہو گیا ہے. نوجوان, تو بھول گیا کہ تیرا ساتھ ہونا کیا ہے. اے میرے بھائی, اے میرے بچے, تجھ سے پوچھتا ہوں, تو نے کسے ٹائم دیا؟ تو نے کبھی سوچا کسے ٹائم دینا چاہیے تھا؟ اور تو نے ٹائم کسے دیا؟ ٹائم اسے دینا چاہیے تھا جس نے تجھے کبھی زندگی میں نہیں بھلایا, جس نے تجھے اتنا یاد کیا ہے, کوئی تجھے اتنا یاد نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. میں جب پہلی مرتبہ 2017 میں حج پہ گیا تھا تو عرفات کے میدان میں دعا مانگنا سنت ہے, کھڑے ہو کے احرام کی حالت میں دھوپ میں دعا مانگنا سنت ہے. میں نے وہاں دعا مانگی تھی آدھا گھنٹہ, اس کے بعد اتنی تیز دھوپ تھی کہ میں خیمے میں آ گیا. پھر اس کے بعد 2019 میں نے محنت کی تو 45 منٹ دعا مانگی, مگر پھر 45 منٹ میں کئی لوگ بے ہوش ہو گئے. مگر جب میں اندر گیا اتنی تیز دھوپ تھی, میرے ہوش خراب تھے, اندر اے سی لگی ہوئی تھی خیمے کے اندر, اور وہاں پانی بھی بہت تھا, ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا. مگر پھر مجھے ایک حدیث یاد آئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سنو, حضرت ابو ہریرہ کہتے آخری حج کے موقع پر اسی عرفات کے میدان میں اللہ کے پیغمبر جن کا آپ اور میں کلمہ پڑھتے ہیں, جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اللہ اکبر, کہتے نبی پاک نے اسی عرفات کے میدان میں امت کے لیے دعا کرنا شروع کی تھی. تپتی ہوئی دھوپ میں 1 گھنٹہ نہیں, 2 گھنٹے نہیں, 3 گھنٹے نہیں, 4 گھنٹے نہیں, روتے روتے نبی نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سینے پہ لگا لیے, اور سینے پہ لگانے کے بعد میرے نبی پاک کی خوبصورت آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آنے لگے. آنکھیں حضور کی روتے روتے سوج گئیں, آنکھیں رو رو کے سجانے والے, جانے والے نہیں آنے والے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں لگاتار 6 گھنٹے میرے نبی نے امت کے لیے دعا مانگی. 6 گھنٹے. اللہ اللہ, نعرے تکبیر. اللہ میری امت کو بخش دے. کبھی غار ہرا میں دعا مانگ رہے ہیں, کبھی رات کی تنہائیوں میں دعا مانگ رہے ہیں. امی عائشہ فرماتی ہیں, حدیث شریف میں آیا, حضور کے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا, اتنا لمبا حضور قیام کرتے تھے. آج نوجوان سے پوچھنا چاہتا ہوں, انسٹاگرام چلانے والے میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں, فیس بک چلانے والے میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ بتا تو نے کبھی فیس بک کھولنے سے پہلے سوچا کہ میں کل پہلے 100 بار درود پڑھوں گا اپنے نبی پر, پہلے اپنے مصطفیٰ پر درود پڑھوں گا؟ مگر نہیں, تو نے تو اپنی زندگی برباد کر دی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجئے, کم سے کم 100 بار تو درود پڑھ کے گھر سے نکلنا چاہیے تھا. مگر اب مسلمان نہ مرد عورتیں نہ مرد درود پڑھتے ہیں نہ عورتیں درود پڑھتی ہیں, گھر کے گھر خالی ہو گئے. میاں اب تو مسلمان نوجوان لڑکے بگڑ رہے ہیں, انسٹاگرام کو ٹائم دیتے ہیں, فیس بک کو ٹائم دیتے ہیں. یہ بتا فیس بک والے کو ٹائم دیا, انسٹاگرام والے کو ٹائم دیا, کیا کبھی مدینے والے کو بھی ٹائم دیا؟ یہ بتا انسٹاگرام والا تجھے کیا دے سکتا ہے؟ یہ جو تو نے اپنے اسٹیٹس لگانے شروع کر دیے, اس سے کیا فرق پڑے گا تیری زندگی میں؟ بتا کیا فرق پڑ جائے گا؟ بتا
کیا فرق پڑ جائے گا؟ مسلمان لڑکے اتنے بغیرت ہو گئے کہ اب انسٹاگرام کے، اب اپنے فیس بک کے اسٹیٹس پہ لگاتے ہیں لڑکیوں کی تصویریں، اور وہ بھی آدھا آدھا نیم برہنہ لڑکیاں، میاں اپنے جسم پہ کپڑے جو نہیں عورتیں پہنتی ان کے کپڑے، ان کے فوٹو. یہ بتاؤ، ان سے پوچھو کیا تم اتنے بغیرت ہو گئے کہ تم اب لڑکیوں کی تصویریں اپنے موبائل پہ لگاتے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ اب تم یا لڑکوں کی بات تو چھوڑو، مسلمان لڑکیاں انسٹا پہ آ گئی، فیس بک پہ آ گئی، یوٹیوب پر آ گئی، اپنے فالوور بنانے کے لیے اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہیں. اب میاں نام کیا رکھتی ہے؟ عائشہ، نام کیا رکھتی ہے؟ فاطمہ، نام کیا رکھتی ہے؟ رابعہ، نام کیا رکھتی ہے؟ خدیجہ، اور جسم کی نمائش کرتی ہے، گندی تصویریں ڈالتی ہے. ان تمام بچیوں سے گزارش ہے، خدا کے واسطے توبہ کر لو، ورنہ تم سے ایک گزارش اور ہے. اے بدتمیز لڑکی، ایک کام یہ کر، یا تو اپنا کردار بدل یا اپنا نام بدل. تیرا اس نام کے ساتھ یہ فوٹو اچھا نہیں لگتا. عائشہ نام رکھتی ہے، بدتمیزی کرتی ہے. فاطمہ نام رکھتی ہے، بدتمیزی کرتی ہے. اور نوجوانوں سے بھی گزارش ہے، اور نوجوانوں اپنے اسٹیٹس بدلو. اسٹیٹس کا مطلب ہوتا ہے حالات، اور حالات سب کو دکھانے کے نہیں ہوتے. بولو، سب کو دکھانے کے ہوتے ہیں حالات، سب کو دکھانے کے ہوتے ہیں. اسٹیٹس سب کو دکھایا مت کرا کرو. یہ کیا اسٹیٹس لگانا شروع کر دیا؟ یہ بتاؤ، اسٹیٹس اگر لگا کے دنیا دیکھے گی تو کیا مل جائے گا؟ بولو، کیا مل جائے گا؟ کیا تمہیں مل جائے گا؟ کچھ نہیں ملے گا. اگر پوری دنیا بھی لائک کرے گی تو کچھ نہیں ملے گا. اپنا اسٹیٹس رب کے سامنے لگانا سیکھو. رات کو مصلی پہ رویا کرو. یاد رکھو، اگر دنیا لائک کرے گی تو کچھ نہیں ملے گا، اور اگر میرے رب نے ایک لائک کر دیا تو دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. دل لگا کے بولو، ذرا بولو تو صحیح، سبحان اللہ بولو، بولو بولو، مسکرا کے بولو، مسکرا کے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ. آواز بڑھاؤ، ذرا زور سے بولو بھائی، اس کا آواز بڑھاؤ. مائک آپ کا بہت اچھا ہے، بس یہاں رہنے دو. دل لگا کے بولو سبحان اللہ. میاں یہ کیا اسٹیٹس لگانا شروع کر دیا؟ اب تو کچھ دنوں پہلے الیکشن گزرے تو دیکھا نہیں آپ نے الیکشن میں کیا کہہ رہے تھے؟ یہ آ جائے گا، اللہ اللہ، یہ آ جائے گا تو کامیابی مل جائے گی، یہ آ جائے گا تو کامیابی مل جائے گی. بولو، یہ آ جائے گا تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے، یہ آ جائے گا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. یہ بتاؤ، تمہارے پاس اپنا کوئی نیتا نہیں ہے جو تم نے ان لوگوں کو اپنا نیتا بنا لیا؟ کیا کوئی تمہارا ایسا نیتا ہے جس کے تم دامن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاؤ، دامن پکڑ کے کہ اس کے دامن پہ کوئی داغ نہیں ہے، اس نے کوئی رشوت نہیں لی، اس نے کوئی گھوٹالا نہیں کیا، یہ بالکل ایماندار ہے کوئی تمہارا ایسا نیتا؟ تو کیا تمہاری قوم میں کوئی ایسا نیتا نہیں تھا جسے تم اپنا نیتا بنا لیتے، جسے تم اپنا قائد بنا لیتے؟ سنو، ہمارے پاس بھی دنیا میں ایک ایسا نیتا گزرا ہے کہ ان کے تو دامن گندے ہیں، مگر مسلمانوں میں ایک ایسا نیتا گزرا ہے کہ جس کی ایمانداری کی قسم یہودیوں نے بھی کھائی، نصرانیوں نے بھی کھائی، میاں اس کے قسم ہندوؤں نے بھی کھائی. وہ اتنا بڑا انسان تھا کہ اس نے 10 سال پوری آدھی دنیا پر حکومت کی. کتنی؟ 10 سال کے اندر میاں اس نے 1060 شہر فتح کیے. کتنے؟ 1060 شہر فتح کیے. یعنی 3 دن کے اندر ایک شہر فتح کرتا تھا وہ شخص. اور اس نے میاں، اس نے 10 سال میں 4000 مساجد تعمیر کروائی. کتنی؟ بولو، 4000 مساجد. یعنی ایک دن میں 3 مسجدیں تعمیر ہوتی تھی اس کے دور حکومت نے. اس نے جب ایک کربٹ لی تو قیصر کو برباد کر دیا، جب دوسری کربٹ لی تو کسریٰ کو برباد کر دیا، جب اس نے سامنے کی طرف دیکھا تو نوشیروان کو برباد کر دیا. میاں اسی کے بارے میں 2003 میں مائیکل ہارٹ نے کہا تھا کہ اگر دنیا میں 1 سال عمر اور زندہ رہ جاتا تو پوری دنیا میں سوائے اسلام کی اور کوئی مذہب نہیں ہوتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. کچھ لوگ ہوتے ہیں، ماشاءاللہ، کچھ لوگ ہوتے ہیں بت بنے بیٹھے رہتے ہیں، بت بنے، اللہ اللہ. بولتے نہیں ہیں. یاد رکھو، بولنے والے کی زبان سننے والے کے کان تیز کرتے ہیں. ہاں ہاں، واہ واہ. بولو بولو. یا تو جلسے میں آیا مت کرو، اور آیا کرو تو بولا کرو، ری ایکشن دیا کرو. زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اچھا، اور یہ مت سمجھنا تم بہت بڑے ہو کہ سبحان اللہ نہیں بول رہے ہو، بول نہیں رہے ہو. تم پہ کوئی بڑی بات ہے کہ اللہ تمہیں توفیق نہیں دے رہا، سب کو توفیق دے رہا ہے. حق حق حق، تمہارا منہ جو سلا ہوا ہے بجے یہی ہے. حق ہے، حق. بولو ذرا سبحان اللہ. ماشاءاللہ. لوگ بوجھ بن جاتے ہیں. آ کے ذرا بھائی مائک ٹھیک کرو، اس کا بہت آواز کھینچ رہا ہے. حالانکہ میری نہیں کھینچ پائے گا، سیدھی بغداد سے آتی ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ آج تک تو کھینچ نہیں پایا کوئی. یہ کیا کھینچے گا؟ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان. وہ عمر پہلے میں آیا تھا تو حضرت ابوبکر پہ بیان کیا تھا, یہ دوسرے خلیفہ. وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سقر, اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. جب ہندوستان آزاد ہوا تو گاندھی جی ممبر سیاست پہ چڑھ گئے. ممبر سیاست پہ چڑھنے کے بعد گاندھی جی نے ایک اعلان کیا کہ میں تم سے یہ نہیں کہوں گا کہ تم ہندوستان میں کسی اگر آگے بڑھانا ہے, ہندوستان کو ترقی کی طرف لے کے جانا ہے, تو میں تم سے یہ نہیں کہوں گا فلاں کی نقل کرو فلاں کی. میں کسی دیوی دیوتا کا حوالہ نہیں دوں گا, میں تمہیں مدینے کے قلندر عمر کا حوالہ دوں گا. عمر کا کیا کہنے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. عمر کو یاد کرو, عمر کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. کون عمر؟ جب کیجریوال جب پہلی مرتبہ مکھ منتری بنا دلی کا تو کیجریوال صاحب بولے سنو لوگو, یہ جو میں آج کیجریوال بنا ہوں, اگر میں نے عمر کو نہ پڑھا ہوتا تو میں آج کیجریوال نہیں ہوتا. کیا کہنے ہیں؟ واہ 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 واہ. زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. کیا ہمارے پاس نہیں ہے؟ ہمارے پاس عمر ہے. حضور نے فرمایا جب نیکوں کا ذکر ہو تو عمر کا ذکر ضرور کرو. سبحان اللہ. بولو بولو, عمر کا ذکر ضرور کرو. امی عائشہ, سیدہ عائشہ, طیبہ عائشہ, مریم عائشہ انتقال ہونے سے پہلے وصیت فرما رہی ہے. وصیت کہتے ہیں انتقال سے پہلے جو بات کہی جائے. آپ نے فرمایا میری وصیت ہے کہ کسی بھی محفل کو ایسا مت رکھنا جس میں عمر کا ذکر نہ ہو, جو کہ جب عمر کا ذکر ہوتا ہے تو انصاف کا ذکر ہوتا ہے, اور جب انصاف کا ذکر ہوتا ہے تو پروردگار کا ذکر ہوتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت فیضان عمر فاروق اعظم, اولاد غوث اعظم, حق خطابت. واہ واہ واہ. بولو بولو بولو, مولا عمر, بولو سبحان اللہ. عمر, وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سقر, وہ صرف آدھی دنیا کا بادشاہ نہیں ہے بلکہ علماء نے لکھا, صوفیاء نے لکھا, فقہاء نے لکھا, وہ کہتے ہیں صرف آدھی دنیا کا بادشاہ نہیں ہے. عمر کو اللہ نے آگ پر بھی حکومت عطا فرمائی. ذرا بولو, آگ پر, مٹی پر, ہوا پر, پانی پر. آگ پر, مٹی پر, ہوا پر, پانی پر حکومت عطا فرمائی. عمر کون ہے میاں؟ ایک مرتبہ مدینے میں ایک پہاڑ ہے, اس کے اندر آگ لگ کے شہر کی طرف کو وہ اس کے اندر جو ہے نا پہاڑ کے اندر جوالامکھی پھوٹ رہا ہے, اور وہ آگ جو ہے وہ آ رہی ہے شہر کی طرف کو. ایک صاحب آتے ہیں, حضرت عمر ممبر پہ تشریف رکھتے ہیں, اپنے ممبر پہ آپ سے آ کر کے کہا اگر آگ کو نہ روکا گیا تو وہ جوالامکھی شہر کے اندر آ جائے گی. وہ جوالا پھٹ چکا ہے, لابا شہر کی طرف آ جائے گا. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم نے فرمایا اس زمانے میں فائر بریگیڈ کا سسٹم نہیں تھا, آگ بجھانے والی مشین نہیں تھی. حضرت عمر نے کہا لو میری چادر لے کر کے جاؤ. کہا کیا کروں؟ کہا چادر سے آگ کو پیچھے کر دینا. تمیم داری کہتے ہیں میں نے سوچا کہ آگ تو جلا دیتی ہے چادر کو, پھر میں نے کہا نہیں نہیں عمر کی چادر ہے. کہتے ہیں میں لے کر کے گیا, اور جانے کے بعد میں نے چادر کو لے کے گیا اور میں نے آگ کی طرف دور سے اشارہ کیا, تو کہتے ہیں جیسے ڈنڈے کو دیکھ کر جانور بھاگتا ہے ویسے ہی عمر کی چادر کو دیکھ کے آگ پیچھے کو بھاگ رہی تھی, اور دنیا کو یہ بتا رہی تھی اگر عمر کی چادر دنیا کی آگ سے بچا سکتی ہے تو آمنہ کے لال کی چادر جہنم کی آگ سے بچا سکتی ہے. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, زندہ باد, زندہ باد. اللہ اکبر, اللہ اچھا رکھے. دل لگا کے بولو سبحان اللہ. وہ عمر جس کے آداب پہ دل نہیں لگ رہا کہ نہیں لگ رہا؟ بولو بولو, وہ عمر جس کے آداب پہ, وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سقر, اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. ادھر دیکھو ادھر دیکھو, عمر کون ہے؟ ادھر دیکھو. ایک مرتبہ زمین پہ زلزلہ آنے لگا. کیا آنے لگا؟ زمین پہ زلزلہ. مدینے میں زلزلہ آیا. جب مدینے میں زلزلہ آیا, سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پہ اترے, اور اترنے کے بعد رونے لگے. کیا کرنے لگے؟ رونے لگے. کہنے لگے زمین کیا میں تیرے اوپر انصاف نہیں کرتا ہوں جو تو ہل رہی ہے؟ زمین کیا میں تیرے اوپر انصاف نہیں کرتا ہوں؟ اتنا کہنا تھا, زمین ٹھہر گئی, ساکن ہو گئی. 1400 برس ہو گئے, پوری دنیا میں زلزلہ آیا مگر مدینے میں آج تک زلزلہ نہیں آیا. جب عمر کے قدم کا یہ حال ہے تو پھر آمنہ کے لال کے قدم کا حال کیا؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنی تاریخ بڑھو, بولو سبحان اللہ.
माशाल्लाह। हजरत उमर मिंबर पे तशरीफ रखते हैं, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत उमर मिंबर पे तशरीफ रखते हैं, रखते रखते वो इराक में जंग हो रही है। मदीने से इराक की दूरी 1200 किलोमीटर 1300 किलोमीटर दूर है। इधर देखें वहां जंग लड़ रहे हैं हजरत उमर, वो हजरत सारिया वहां जंग लड़ रहे हैं और हजरत उमर मदीने में बैठ के क्या फरमाते हैं, या सारिया अल जबल, या सारिया अल जबल। हजरत मौला अली कहने लगे यार तुम सारिया को क्यों पुकार रहे हो अमीरुल मोमिनीन, वो तो दूर है वहां पर। वो कहने लगे हजरत उमर बस मेरा दिल चाह गया, मैंने ऐसे कह दिया, यहां कह दिया। अब देखें अब वहां आवाज पहुंच चुकी है। हजरत अली बोले क्यों कहा, बस ऐसे ही बस कह दिया, मेरे दिल में आया, जज्ब की हालत में कह दिया। आपने फरमाया ठीक है। हजरत अली बोले मगर मैंने खत्म नहीं किया, मैंने लिख के रख लिया कौन से दिन उमर ने कहा था, क्योंकि उमर कोई बात हिकमत से खाली नहीं करते हैं। कहते हैं मैंने लिख लिया। जब सारिया वापस आए 3 महीने के बाद, मैंने पूछा क्या तुम्हें कोई आवाज आई थी? सारिया बोले हाँ हमें आवाज आई थी अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर की, उनकी आवाज ना आती तो पीछे से लश्कर हमला कर देता। उनकी आवाज ने कहा था पहाड़ न छोड़ना, हमने पहाड़ न छोड़ा। तवज्जो करो, मौला अली कहने लगे लोगों अल्लाह ने उमर को हवाओं पर हुकूमत अता फरमाई है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। दरिया नील, दरिया नील, बोलो सुभान अल्लाह। दरिया नील सूख गया, लड़की की भेंट चढ़ाना जरूरी था। 1 साल में एक लड़की की भेंट चढ़ती थी मिस्र में। दरिया नील में एक लड़की की भेंट चढ़ती थी। जब एक लड़की की भेंट चढ़ती थी, तवज्जो करें आप, एक लड़की की भेंट चढ़ती थी। जब एक लड़की की भेंट चढ़ती थी तो उन्होंने कहा मुसलमानों से कि अब तक जब तक लड़की की भेंट नहीं चढ़ाई जाएगी, दरिया में नहीं डाली जाएगी, दरिया चलेगा नहीं, जारी नहीं होगा। हजरत उमर फारूक आजम के दौर के लोग बोले हम लड़की को जिंदा दफन करने नहीं आए हैं, हम तो लड़कियों को बचाने इस्लाम आया है। कहा तो फिर क्या करें? हजरत उमर को खत लिखा गया, हजरत उमर मोमिनीन का खत लिखा गया। हजरत उमर के पास एक आदमी पहुंचा कि ये सूरत हाल है, पुरानी रस्म में लड़की डालते हैं तब दरिया जारी होता है। आपने फरमाया लड़कियों को हम बचाने के लिए जरूरी है कि आप बिल्कुल भी लड़कियों को ना डालो, हर किस ना डालो। कहा फिर तो दरिया कैसे जारी होगा? फरमाया जाओ कागज लेके आओ और कलम लेकर के आओ। हजरत उमर ने कागज और कलम लिया और उस पे लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये खत उमर बिन खत्ताब की तरफ से दरिया नील को लिखा जा रहा है। अगर अल्लाह के हुक्म से बहता है तो जारी हो जा, और अगर नहीं बहता है तो तुझसे उमर को कोई मतलब नहीं। मियां जब वो खत दरिया में डाला गया, दरिया जारी हो गया। 1400 बरस से आज तक रुका नहीं, ऐसा का ऐसा ही चल रहा है। मियां इंसान इंसान को खत लिखता है, मगर जो दरियाओं को खत लिखते वो मेरा उमर है। उमर ये हाल है उनके गुलामों का, सरकार का आलम क्या हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलो जरा, बोलो तो सही, जरा बोलो तो सही सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बिनौरा वालों, आसपास के आए हुए गैर मुसलमानों, बोलो जिनके पास ऐसी मिसालें मौजूद हैं, क्या वो दूसरों से अपनी मिसाल लेंगे? बताओ वो दूसरों से मिसाल लेंगे? हमारे पास उमर है, मगर मियां उमर उमर बने कैसे? मेरी बहनें गौर करें और आप भी गौर करें। उमर तो तलवार हाथ में लेके अल्लाह अल्लाह हुजूर की तरफ चले थे कि कत्ल कर दूंगा, अल्लाह अल्लाह, इस्लाम को मिटा दूंगा, 40वां मुसलमान नहीं होने दूंगा। मौला गौर करें, हजरत उमर जवानी के आलम में कहते किस्सा को तमाम करने जा रहा हूं। किसी ने कहा उमर बड़े गुस्से में, कहां जा रहे हो? कहा इस्लाम को खत्म करने जा रहा हूं। उसने कहा ठीक है इस्लाम को बाद में खबर करना, थोड़ा ठहरो तो, पहले अपनी बहन बहनोई को देखो, वो तो खुद मुसलमान हो चुके हैं। उमर ने यू टर्न लिया। क्या लिया? यू टर्न। यू टर्न, जाते जाते पीछे मुड़ गए। वारे उमर क्या वक्त पे यू टर्न लिया है तूने? क्या उमर ने यू टर्न लिया? दरवाजे पे पहुंचे और पहुंचने के बाद एकदम दरवाजे पे देखा कि अंदर कुरान की तिलावत हो रही है। आपने दरवाजे पे आवाज दी, बहनोई वापस बाहर आए, कहने लगे क्या तुम इस्लाम ला चुके हो? बहनोई ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। वहीं पे पूरा गुस्सा बहनोई पे उतारा, जोर से सन्नाटेदार चपत जब मारा है बहनोई के, एक चपत में नीचे गिरा दिया। और जब बहनोई नीचे गिरे तो फिर सीने पे चढ़ गए। उमर बहुत ताकतवर पहलवान थे, जब घूसे मारने शुरू किए ना मियां, तो बहनोई बिल्कुल मौत के करीब पहुंच गए। दे घूसे पेदर पे ज़रबे लगाई। बहन आगे बढ़ के बोली क्या तू मेरा सगा भाई नहीं है? मैं तेरी बहन नहीं हूं, क्या मुझे बेवा करेगा? उमर ने इतना सुना तो फिर बहनोई को छोड़ा और फिर बहन के मुंह पे जो मारा है एक जोर से हाथ, एक हाथ लगा था, एक तो उमर का मजबूत हाथ, उस पे औरत जात, मुंह पे एक लगा है मियां, गाल फट गया। और गाल फटते ही दूसरा मारा, दूसरा गाल फट गया। मारते मारते खून की उल्टी करने लगी बहन, मारते मारते गिरा दिया, इतना मारा कि बिल्कुल निढाल होके नीचे गिर गई। उमर ने कहा पता इस्लाम छोड़ेगी? तो शेरनी की तरह खड़ी हुई और बोली ओ उमर तू जिस खत्ताब का बेटा है मैं उस खत्ताब की बेटी हूं। तूने
اللہ واہ 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 سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد. عمر بولے کیسا رنگ چڑھ گیا تجھ پر, کیسا رنگ چڑھا ہے؟ بہن بولی سن, یہ قرآن کا رنگ ہے. کس نے چڑھایا ہے؟ مدینے والے نے چڑھایا. سبحان اللہ. عمر بولے لا قرآن ذرا میرے ہاتھ میں تو بھی دے دے. بہن بولی ناپاک کے ہاتھ میں قرآن نہیں دیا جاتا. زندہ باد زندہ باد. تو بہن بولی, تو عمر بولے چل مجھے پاک کرا دے. تو بہن عمر کے ہاتھوں پہ پانی ڈالتی تھی, مگر مومن اللہ سے رابطہ رکھتا ہے اپنا. معلوم ہے کیا کہتی تھی؟ دیکھیں آپ, وہ ایسے کر کے ہاتھ ڈالتی تھی پانی اور دل سے کہتی تھی میرے مالک پروردگار میرا بھائی ہے عمر, تو مجھے جانتا ہے کہ اس نے مجھے کتنی بری طرح مارا ہے, میں عورت ذات ہوں, میرا منہ پھٹ گیا. اللہ اکبر, منہ سے الٹیاں کر رہی ہے, خون نیچے گر رہا ہے, نیچے کو آنسو گر رہے ہیں, خون گر رہا ہے, اور دعا کیا مانگ رہی ہے؟ واہ رے بہن ہو تو ایسی, اتنی اچھی بہن. کیا کہہ رہی ہے؟ میرے مالک دیکھ کتنا برا مارا ہے, میرے بڑا درد ہے, بڑی تکلیف ہے, مگر تجھ سے ایک ہی گزارش ہے, یہ میرا سگا بھائی ہے, میں نہیں چاہتی یہ میرا بھائی جہنم میں جائے, تو ایک کرم یہ کرتے میرے مالک, اس کا ہاتھ دھونا میرا کام ہے, اس کا دل دھونا یہ تیرا کام ہے. اللہ اللہ. میں نے پہلے اپنے بھائیوں کے لیے غمزدہ رہتی تھی. ایک دن پہلے میرے نبی دعا کر چکے تھے, یا اللہ عمر بن حشام یا عمر بن خطاب, ان دونوں میں سے ایک کو ایمان کی توفیق عطا فرما. اجابت کا سہرا, عنایت کا جوڑا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. مگر آج عورتیں مانگتی ہیں دعا اپنے بچوں کے لیے, پیدا کر کے چھوڑ دیا, جہنم میں جائے یا جنت میں جائے. ارے آنکھ کو چھوتا ہے تو روک لیتی ہے, اور جب وہ گانا دیکھ رہا ہے تب نہیں روک رہی. ارے دنیا کی آگ سے تو بچ بھی سکتا ہے, جہنم کی آگ سے کیسے بچے گا؟ اللہ اللہ اللہ. پہلے عورتیں قرآن پڑھتی تھی, بولو پڑھتی تھی کہ نہیں پڑھتی تھی, بولو پڑھتی تھی کہ نہیں پڑھتی تھی. پہلے کی عورتیں قرآن پڑھتی تھی, قرآن پڑھنے کے بعد اثر بھی ہوتا تھا. آپ کو بتاؤں کیسا اثر ہوتا تھا؟ ذرا زور سے تو بولو سبحان اللہ, ذرا زور سے تو بولو سبحان اللہ. ذرا غور کرو آپ, پہلے اثر ہوتا تھا یہ کہ ماں قرآن پڑھتی تھی تو بچے کے اوپر بھی اس کا اثر ہو جاتا تھا. آپ کو بتاؤں, میں آپ کو بتاؤں, دلی ہے, دلی میں ایک عورت جو ہے نا, توجہ کرو, دلی میں ایک عورت جو ہے نا, وہ اس کا بچہ پڑھنے کے لیے گیا, پڑھتے پڑھتے جب حافظ صاحب کے پاس پہنچا تو اس نے ایک ساتھ میں 18 سپارے پڑھ کے سنا دیے. تو باپ میں استاد نے پوچھا جب آپ کو 18 سپارے یاد تھے تو یہ آپ میرے پاس پڑھنے کیوں آئے؟ یہ آپ آگے بھی وہیں پڑھ لیتے جہاں پہلے پڑھا تھا. ان کا میں نے کہیں نہیں پڑھا. کہ جبری یہ کہاں سے یاد کر لیا؟ کہ میری ماں 18 پاروں کی حافظہ ہے, اس نے اتنا قرآن پڑھا ہے کہ میں پیدا ہی 18 پاروں کا حافظ ہوا ہوں. میاں اس ولی کا نام قطب الدین بختیار کاکی ہے. سبحان اللہ واہ واہ واہ. اچھا مجھے بتاؤ, یہ علماء بیٹھے ہیں, قرآن پڑھ رہی ہیں عورتیں؟ ادھر دیکھو, عورت پریگننٹ ہوئی یعنی حاملہ ہوئی, گربھاوستھا میں گئی, اور جب عورت حاملہ ہوئی اور جب وہ حالت حمل میں گئی اور جانے کے بعد ڈاکٹر کے پاس گئی, ڈاکٹر نے کہا وزن نہیں اٹھانا, ایسا کرنا, غصہ مت کرنا, اور یہ مت کھانا, وہ مت کھانا, یہ کھاؤ گی تو یہ ہوگا, یہ کھاؤ گی تو یہ ہوگا. اچھا سیب کھانا, اس سے آئرن بڑھے گا, اور تم جو ہے نا سنترے کھانا, اس سے وٹامن ڈی بڑھے گا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ذرا بتاؤ, غصہ کرتی ہے ماں تو میڈیکل سائنس کہتا ہے کہ غصہ کرنے کا ماں کا اثر بچے پہ پڑتا ہے. تو مجھے یہ بتاؤ کہ جب اللہ کے بنائے ہوئے سیب اور سنترے کا اثر ماں کھائے تو بچے پہ پڑتا ہے, تو کیا ماں اگر قرآن پڑھے گی تو بچے پہ اس کا اثر نہیں پڑے گا؟ واہ 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 واہ. سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد. اب تو 2 ٹکے کے تعویذ والے پہ جتنا یقین ہے اتنا قرآن پہ معاذ اللہ نہیں ہے. اللہ اللہ اللہ. زندہ باد. ذرا تعویذ دے دو. میرے نبی تو جو قرآن دے کے گئے تھے اور تو تعویذ لے رہی ہے. اللہ اللہ. تمہارے گھروں میں قرآن کہاں رکھے ہیں, اور تمہاری بربادی ہمارے سامنے آ گئی. اب اس سے بھی برے حالات کو جائیں گے آپ. عورتیں پہلے اپنے مردوں کے لیے پردہ وہ میک اپ کرتی تھیں, اب عورتیں دوسروں کے مردوں کے لیے کرتی ہیں. اللہ ہے, عورتیں بے پردہ ہیں, بے شرم ہیں, بے غیرت ہیں. سب کو نہیں کہہ رہا ہوں, الا ماشاءاللہ, کچھ نیک بھی ہیں. آج کے زمانے میں جو عورت, سنو دھیان سے, آج کے زمانے میں جو لڑکی شادی کے وقت اپنے سر پہ دوپٹہ پہن کے جا رہی ہو, اس لڑکی کو سمجھ لینا کہ یہ کوئی ولیہ ہے, اس کے دل میں ایمان ہے.
کیا بات ہے، واہ واہ واہ. ابھی یہ طارق بھائی ذکر کر رہے تھے کہ وہ مسکان لڑکی، اس نے تو نعرہ لگا دیا، لوگوں نے بڑی تعریف کی ہے اس کی وہ آپ کو کرناٹک کی مسکان کا آپ کو خیال آ گیا، اپنے گھر کی مسکان کا کب خیال کرو گے بھائی؟ کیا بات ہے، ہمارے گھر میں بھی تو مسکان بیٹھی ہے، بے شک بے شک. وہ تو کبھی پردہ نہیں کرتی، اللہ اللہ. بے پردہ پھرتی ہیں عورتیں. کہاں قرآن کی تلاوت ان کے گھروں میں؟ کہاں عورتیں قرآن پڑھ رہی ہیں؟ قرآن کو چھوڑ دیا. پہلے صبح فجر میں قرآن کی آوازیں آتی تھی، عورتیں تلاوت کرتی تھی، ماشاءاللہ گھروں میں آوازیں گونجتی تھی عورتوں. اب بتاؤ مجھے، جس گھر کی، مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا اپنے، یہ بتاؤ جس گھر کی مالکن، اس کا مالک جا کے گھر مسجد کے اندر قرآن کا ایک سپارہ پڑھے، اللہ اللہ اللہ، اور مالکن فجر کے بعد نماز کے بعد ایک سپارہ پڑھ دے، میرا دل کہتا ہے کہ قیامت تک اس گھر کی برکتیں ختم نہیں ہوں گی. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد. عورتیں پہلے دوسرے مردوں کے لیے پردہ وہ کرتی تھی. اچھا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عورت کو چاہیے کہ جب اس کے مرد کے آنے کا ٹائم ہو، یہ جھگڑے گھر میں ختم ہو جائیں گے، میری بات مان لی تو میاں بیویوں کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. اعلیٰ فرماتے ہیں عورت کو چاہیے کہ جب مرد کے گھر میں آنے کا ٹائم ہو تو اچھا موڈ بنائے، اچھے کپڑے پہنے. بولو ذرا، بولو یار ذرا، اچھی طبیعت، ارے بولو تو صحیح، سبحان اللہ. اچھے کپڑے پہنے، میک اپ کرے، اپنے مرد کو دکھانے کے لیے میک اپ کرے گی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جتنی بار آئینہ دیکھے گی اتنے ہی صدقے کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا. واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ. اتنے ہی صدقے کا ثواب. اب کچھ عورتیں تو بڑی نیک ہوتی ہیں مگر کچھ عورتیں بڑی منحوس ہوتی ہیں. اللہ پورے دن ٹھیک رہیں گی، شام کے وقت جب آدمی کے آنے کا ٹائم ہوگا تو منہ بنا کے بیٹھ جائیں گی. اب جھگڑا رہنے دو بھائی، اب جھگڑا ہوگا. اللہ اللہ. نیک عورتیں وہ ہوتی ہیں شادیوں میں مسکرا رہی ہے اور گھر میں مسکرانا نہیں سیکھی. جہنم بنا دیا تو نے گھر. مسکرانا سیکھ، مسکرانا سیکھ اپنے آدمی کے سامنے. جو کہ دیکھ دنیا کے سامنے مسکرائے گی تو رسوا ہو جائے گی، اپنے آدمی کے سامنے مسکرا. یہ فاطمہ کی سنت بھی ہے اور اس میں برکت بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد. حق خطابت، واہ واہ، بولو تو صحیح، ذرا بولو تو صحیح. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں یہ راستہ بند نہیں ہوگا شاید. انسان بننے میں بہت ٹائم لگتا ہے انسانوں کو، ہے نا. ارے یہ راستہ تم لوگ بند نہیں کر سکتے. تقریر ختم کر دوں بھائی، گزارش کر رہا ہوں تھوڑے میرے بھی تو تقریر کرنے والے کے بھی تو کچھ حق ہوتے ہیں نا. میرے حق میں شامل ہے یہ بات کہ آپ کو سناؤں تو آپ سنیں. حق حق. یہ دروازہ، یہ بازار بنا رکھا ہے. یہ رات میں کون سا کام ہے جو ادھر سے جا رہے ہیں لوگ اور آ رہے ہیں بھائی؟ دن میں چلو ٹھیک ہے راستہ ہے. توجہ ہے کہ نہیں میری بات پر؟ عورتوں کو مردوں کو شرم نہیں. عورت جب گھر سے بے پردہ نکلتی ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب گھر سے عورت بے پردہ نکلی اس پہ اللہ کی لعنت ہے. اللہ اللہ اللہ. اور لعنت کو ہلکا سمجھتے ہو؟ اب سنو، شیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم ایک حدیث بیان کرتے ہیں، حدیث قدسی بیان کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے میرے محبوب جب میں کسی پہ لعنت بھیجتا ہوں تو اس کی 7 نسلوں تک اس کا اثر رہتا ہے. اللہ اکبر. اللہ. کتنی نسلوں تک؟ 7 نسلوں. کتنی نسلوں تک؟ بولو کتنی نسلوں تک؟ اب گھر میں جو برکت نہیں ہے کیا وجہ ہے؟ عورت بے پردہ ہے، مرد بے غیرت ہے. دونوں باتیں کہو نا، ایک بات کیوں کہہ رہے ہو؟ عورتیں بے پردہ ہیں، گھر میں برکت برکت. اور پھر عرض کی میرے نبی نے، میرے پروردگار یہ بتا جب تو رحمت بھیجتا ہے، جب تو لعنت بھیجتا ہے تب تو 7 نسلوں تک اثر رہتا ہے، اور جب تو کسی گھر پہ رحمت بھیجتا ہے تو رب نے فرمایا میرے محبوب میری لعنت کی تو حد ہے مگر میری رحمت کی کوئی حد نہیں ہے. نعرے تکبیر. ادھر والا بھی بولیے. میری رحمت کی بولو، میری رحمت کی کوئی حد نہیں ہے. توجہ کرو، زور زور سے بولو میری رحمت کی کوئی حد نہیں ہے. توجہ کرو میری طرف، دیکھو رحمت کی کوئی حد نہیں ہے. دیکھو رحمت کی حد ہوتی تو ذرا غور تو کرو. اللہ کے رسول کی بیٹی نے اپنے گھر میں پردہ کیا، اللہ نے کیسے بیٹے عطا کیے؟ ذرا غور کرو، زور سے بولو، ذرا غور کرو کیسی بیٹے عطا کیے. دیکھو بیٹے کیسے. فاطمہ الزہرا نے اپنے گھر میں پردہ کیا، نمازیں پڑھی بھوکی رہ کر، تو اللہ نے ان کے بچوں کو کیسا بنایا؟ ایک حسن ہے، ایک حسین ہے، اور میاں پوتے کا نام زین اللہ
الدین ہے، پر پوتے کا نام امام باقر ہے، اور اس کے بعد ان کے بیٹے کا نام امام جعفر ہے، ان کے بیٹے کا نام موسیٰ کاظم ہے، علی رضا ہے، نقی ہے، انہی کے بیٹے کا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہے، انہی کے بیٹے کا نام معین الدین چشتی اجمیری ہے، انہی کے بیٹے کا نام مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے، یعنی فاطمہ الزہرا کی برکتیں آج بھی ان کی اولاد میں پائی جا رہی ہیں۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، بولو تو صحیح مگر میاں اب عورتیں دوسروں کے لیے، ایک صاحب کہنے لگے سید صاحب میری عورت نیک تھی مگر پڑوسن نے بگاڑ دیا، میں نے کہا کیسے؟ کہا پڑوس کی عورت آئی کہنے لگی تو اتنی مالدار آدمی کی بیوی ہے مگر یہ تو اب پردہ کر کے جاتی ہے تو کچھ سمجھ میں تو آتا نہیں، کچھ دکھائی تو دیتا نہیں تیرا، لوگ کہتے ہیں کہ تو کتنے مہنگے زیور پہنتی ہے دکھتی تو ہے نہیں، تو پھر کیا کروں؟ کا بے پردہ جایا کا سب اپنے ہی تو ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں ایسی شیطان کی خالہ دماغ خراب کر کے گئی کہ میری بیوی اچھی خاصی نیک بیچاری بگڑ گئی۔ کہتے ہیں وہ بے پردہ جاتی تھی میں پریشان تھا، ایک دن مجھ سے بولی کیسی لگ رہی ہوں؟ تو میں نے کہا کار میں بیٹھی تھی کہ کیسی لگ رہی ہوں؟ لگا میں رونے لگا، کہ کیوں رو رہے ہیں؟ میں کیا اس وجہ سے کہیں تمہاری وجہ سے میں جہنم میں نہ چلا جاؤں؟ کا کیا ہوا؟ کہ بات یہ ہے میں تو صبح بھی گھر پہ ہوتا ہوں شام بھی گھر میں ہوتا ہوں، اگر مجھے ہی دکھانا ہے تو تم مجھے کسی وقت بھی دکھا سکتی ہو کیسی لگ رہی ہو، میں بتا دوں گا، مگر اب تو تم جب نفنگوں لچوں اور بگڑے ہوئے لڑکوں کے لیے سجی ہو انہی سے جا کے پوچھو، کیونکہ جب عورتیں بے پردہ گھر سے نکلتی ہیں تو شریفوں کی نظریں نہیں پڑتی، رذیلوں کی نظریں پڑتی ہیں۔ شریف تو نظر نیچے گرا لیتے ہیں بھائی، حق ہے حق ہے، بے شرموں کی نظریں پڑتی ہیں۔ حق ہے، یہ کیا سمجھتی ہیں ان کے کرنے سے ہوتا ہے یہ بے پردہ جائیں گی؟ سنو کتنے بڑے باپ کی اولاد ہو تم، کتنا بڑا شوہر ہے تمہارا، ایک دنیا میں ایسی بھی عورت گزری ہے کہ جس کا آدمی اتنا مالدار تھا کہ وہ کہتا تھا کیا؟ سورج سے کہتا تھا سورج تو زیادہ تکبر سے مت نکل، تو جہاں نکلتا ہے وہ بھی میری حکومت ہے اور جہاں ڈوبتا ہے وہ بھی میری حکومت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، زندہ باد اس زندہ کا باد، نام تھا ہارون رشید، آہا، اس کی بیوی کا نام تھا زبیدہ۔ ایک دن ہارون رشید زبیدہ کے پاس گیا تو زبیدہ نے نیچے کو منہ ڈھک لیا، کہنے لگا کیا ہوا؟ کہ میں ذرا پریشان ہوں۔ کہ کیا ہوا؟ کہ آپ مجھے ہاتھ نہ لگائیں، میں اب آپ کے ہاتھ لگانے کے لائق نہیں ہوں۔ کہ کیا ہوا؟ دیکھا تو بال مڑے ہوئے ہیں زبیدہ خاتون کے، اللہ اکبر۔ کیا بولا ہارون رشید؟ کہنے لگا عورت کو سب سے زیادہ پیارے بال ہوتے ہیں، اور زبیدہ تو بالوں کو تو نے مڈا دیا، تو شہزادی یہ کیا کیا؟ کہنے لگے یہ بال سر پہ رکھنے کے لائق نہیں تھے۔ کہ کیوں؟ کہ کل میں نہائی تھی اوپر چھت پہ چڑھی تو میرے بال کسی غیر مرد کی نظر پڑ گئی، ایک آدمی چھت پہ تھا اپنی، مجھے پتہ نہیں تھا، اس نے میرے بالوں پہ نظر ڈالی، غیر مرد کی نظر پڑی تو میں نے اپنے بال منڈا دیے۔ میں نے سوچا وہ بال سر پہ نہیں رکھے جا سکتے جس پہ غیر مرد کا آنکھیں پڑ گئی ہو، نظر پڑ گئی ہو۔ آج تو شادیوں میں بیاہوں میں گھروں میں کوئی لڑکی دوپٹہ سر پہ نہیں رکھتی، میری بہن میری بیٹی اپنے آپ کو بیکار سمجھتی۔ میری بیٹی یاد رکھ ایک دن مرے گی، قبر میں جائے گی۔ جب زبیدہ کا انتقال ہوا نا، زبیدہ نے عراق سے لے کے مکے تک نہر خطبائی تھی، اس کا نام ہے نہر زبیدہ، یعنی حاجیوں کے لیے 1200 کلومیٹر کی نہر خطبائی تھی زبیدہ نے۔ زبیدہ جب مری تو اس کی سہیلی نے اس سے پوچھا بتا تیرے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ کہنے لگی اللہ نے مجھے بخش دیا۔ کہ کیسے بخشا؟ کہ اللہ نے قبر میں جب میں گئی تو بے حساب مجھے بخش دیا۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں اس سے حساب نہ لو، میں اس سے بات کرتا ہوں۔ اللہ کی رحمت نے کہا یہ بتا زبیدہ کہ جب تو ایک دن کھانا کھا رہی تھی تو نے اپنا سر کیوں ڈھکا تھا کھانا چھوڑ کے؟ تو میں نے کہا مالک جب میں کھانا کھا رہی تھی نا تو اذان کی آواز آ گئی تو میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ میرے رب کا پیارا نام پکارا جا رہا ہے اور میں ننگے سر رہوں، تو میں نے اپنا کھانا چھوڑ کے سر ڈھک دیا۔ اللہ نے فرمایا زبیدہ اگر تجھے یہ گوارا نہیں کہ میرے نام کو بغیر دوپٹے کے سنے تو میری رحمت کو بھی گوارا نہیں کہ تجھ سے حساب لیا جائے۔ میں تجھے بے حساب بخش رہا ہوں، بے حساب بخش رہا ہوں۔ اللہ کے رسول کی بیٹی دنیا کی عورتوں کے لیے نمون عمل ہے۔ ایک دن حضرت میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر جاتے ہیں، امام غزالی نے حدیث کو بیان کیا ہے اور حضرت عمران روایت کرتے ہیں، یہ ایک سردار ہے، یہ کہتے ہیں میں نبی کے ساتھ تھا، حضور اپنی بیٹی کے گھر گئے، کہا بیٹی فاطمہ دروازہ کھولو۔ اندر سے آواز آئی جی ابا، میں اندر آ جاؤں؟ کب فاطمہ اندر آ جاؤں؟ کہ ابا اگر آپ اکیلے ہیں تو آ جائیں، کوئی آپ کے ساتھ ہے تو اسے نہ لائیں۔ اللہ اللہ، میں نے کہا حضور نے فرمایا میرے ساتھ عمران ہے۔ سیدہ فاطمہ نے کہا ابا انہیں نہ لائیں۔ کہا کیوں نہ لاؤں کہ انہیں نہ لائیں؟ حضور سب جانتے ہیں مگر پھر بھی پوچھا کیوں نہ لائیں؟ اندر سے آواز آئی ابا آپ کی بیٹی کے پاس اتنے کپڑے نہیں ہیں کہ وہ کسی دوسرے مرد سے پردہ کر سکے۔ اللہ اللہ اللہ،
ہے کون عرفہ و اعلیٰ حضور جانتے ہیں، آہا مقام فاطمہ زہرا حضور جانتے ہیں۔ سبحان اللہ ایک جوڑی کپڑے تھے، اس میں 17 پہمد لگ چکے تھے۔ نبی اندر گئے، دیکھا تو چہرہ بالکل پیلا ہے، پوچھا بتا میری بیٹی کیا ہو گیا ہے؟ کہا اللہ کا شکر ہے ابا، کوئی بات نہیں، تشریف رکھیے بیٹھی ابا۔ کہا نہ بتانا میری بیٹی۔ اچھا پہلے مجھے پرانے زمانے یاد ہیں، پہلے زمانے میں باپ اپنے بیٹی کے گھر جاتا تھا نا ملنے اپنی بیٹی سے، تو کچھ نہیں کہتا تھا، پھر بھی بیٹی دیکھ کے رونے لگتی تھی۔ میں نے بیٹیوں کو دیکھا تھا، باپ کے بھائی کے آنے کی خبر سنتی تھی تو رونے لگتی تھی۔ میرے نبی پاک نے فرمایا بتانا میری بیٹی کیا ہو گیا؟ اللہ کا شکر ہے ابا، مگر پھر میاں حضور پوچھیں تو کیسے نہیں بتائیں گے؟ جب تیسری بار پوچھا بتانا بیٹی کیا ہو گیا، پیلا رنگ ہو رہا ہے، چہرے میں گڈھے پڑ گئے، میری فاطمہ میرے جگر کے ٹکڑے تجھے کیا ہو گیا؟ عرض کی ابا میں نے 5 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے، میرے پیٹ سے ایک پتھر بن رہا ہے۔ فرمایا میری فاطمہ دنیا مومنین کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے، اگر تو نے 5 دن سے کچھ نہیں کھایا تو تیرے باپ محمد کو آج 9 دن ہو گئے، میں نے آج 9 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے۔ اللہ اکبر، جنہوں نے 3 ٹائم کھانے کھائے ہوں وہ اسلام سمجھ سکتے ہیں۔ ابھی رمضان آنے والا ہے، رمضان دیکھنا کیسے بڑے بڑے لوگ کھانا کھائیں گے، بیچ چوراہے پہ کھڑے ہو کے سگریٹیں بیڑی پئیں گے۔ بے شرم مسلمان بے غیرت کہتے ہیں برباد ہو گئے، تم برباد نہیں ہوگے؟ کیا تمہیں روزہ آتا ہوا نظر نہیں آ رہا؟ اللہ اکبر، بتائیں آپ، ابھی میرا اعلان کیا ہے انہوں نے، یہ دیکھیں آپ، تو یہ تو ہمارے ماشاءاللہ یہ تو ہمارے ناظم صاحب ہیں، ناظموں کا کام ہوتا ہے اعلان کرنا، ہم لوگ بھی اسے زیادہ سنجیدہ نہیں لیتے، مگر آپ کو بتاؤں اگر کوئی بڑا عالم کسی کا اعلان کر دے فلاں بہت اچھی نعت پڑھنے والے آ رہے ہیں تو آپ یقین کرو گے نہیں کرو گے؟ بڑا آدمی ہوگا۔ میں آپ کو بتاؤں یہ جو رمضان ہے نا، اس کی تعریف اور اس کی خوشخبری میرے پروردگار نے دی ہے قرآن میں، اور میرے نبی کی زبان سے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جنت کے دروازے رمضان کے مہینے میں کھول دیے جاتے ہیں۔ 11 مہینے لگاتار اللہ جنت کو سجاتا ہے روزداروں کے لیے، جب روزدار روزہ رکھتے ہیں تو اللہ انہیں جنت عطا کرتا ہے۔ اے لوگوں روزہ رکھنا، اے میرے نبی کی کنیزوں، اے نبی کی ماننے والی بچیوں، سنو میری بہنوں، قیامت دن کیا جواب دو گی نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا کو؟ اپنے بچوں کو دودھ پلاؤ تو درود پڑھو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے جب عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتے وقت درود پڑھتی ہے اللہ اس کے بچے کو عاشق رسول بنا دیتا ہے، حضور کا بناؤ۔ نمازوں میں اپنے بچوں کے ساتھ جاؤ۔ اقبال کہتا ہے میری بہن تجھے فاطمہ بننا ہی ہوگا، چاہے تو مکے کی فاطمہ بن یا مدینے کی فاطمہ بن، کیونکہ جب مدینے کی فاطمہ بنت محمد نے اپنے بچے کو قرآن سنایا تو اس کے بچے نے کربلا میں نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنا دیا، اور جب مکے کی فاطمہ بنت خطاب نے اپنے بھائی عمر کو قرآن سنایا تو اس کے بھائی عمر نے پوری دنیا کو قرآن کا مطلب سمجھا دیا۔ قرآن عورتوں کا پڑھنا بڑا ضروری ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت اولاد امام حسین فیضان قرآن، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ زور سے بولو، ذرا زور سے بولو۔ مگر میرے بھائیوں نوجوانوں تم سے گزارش کرتا ہوں، دیکھو عمر کیسا ہے، عمر کو میرے نبی نے دعاؤں میں مانگا ہے۔ اللہ اکبر۔ خواجہ شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی فرماتے عمر میں اور باقی صحابہ میں یہ فرق ہے، باقی صحابہ حضور کے مرید ہیں اور عمر میرے نبی کی مراد ہے، مراد۔ عمر کو حضور نے مانگا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے عام لوگوں کو شیطان پریشان کر دیتا ہے، اور عمر وہ ہے جسے دیکھ کے شیطان پریشان ہو جاتا ہے۔ بولے تو صحیح سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ شیطان راستہ بدل دیتا ہے۔ میاں اب دیکھو کوئی ذرا سا ایم ایل اے بن جائے، ایم ایل اے بن جائے، ایم پی بن جائے، یا پردھانی بن جائے تو کپڑے کی سلوٹ کب ٹوٹتی ہے؟ سب کو تو نہیں کہہ رہا ہوں، سب کو تو نہیں کہہ رہا، تکبر ہو جاتا ہے جی، بات کرنے میں۔ اور بتاؤ، ہاں بولو کیا کام ہے، ہاں ہاں، لہجے بدل جاتے ہیں۔ خدا جب حسن دے دیتا ہے تو نزاکت تھوڑی آتی ہے، عاجزی آتی ہے، عاجزی آنی چاہیے۔ کیا بات ہے بات کب کرتے ہیں؟ اور بتائیے، کچھ پڑھے لکھ کے لوگوں کو میں نے دیکھا تکبر کرتے ہیں، غرور اپنے علم کا۔ میں کہہ لگا یار سب سے پہلے علم پہ تکبر کرنے والا ابلیس تھا، آپ کیا اسی کے قبیلے کے تو نہیں؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، بہت بڑا جملہ ہے، کیا بات۔ عمر جیسا انسان، عمر میاں جس کی کئی ہوئی باتیں، جس کی باتیں اللہ نے قرآن میں اپنی آیتیں بنا دی، سبحان اللہ، واہ واہ، اس کی مرضی کے موافق قرآن کی بہت سی آیات نازل ہوئی، پردے کی آیت، ماشاءاللہ۔ اس کے علاوہ دیگر آیت۔
مگر میاں آدھی دنیا کا بادشاہ ہے. اور میاں سنو، عمر کسی کے ووٹ سے بادشاہ نہیں بنا ہے، اسے پروردگار نے اور اس کے رسول نے بادشاہ بنایا ہے. واہ 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 واہ. اور وہ بھی ایک ویدھان سبھا کا نہیں، ارے بولو تو صحیح یار، ایک لوک سبھا کا نہیں، آدھی دنیا. سبحان اللہ. آدھی دنیا کا بادشاہ ہے اور کپڑوں پہ 14 پیمد لگے ہوئے ہیں. ذرا بولو تو سبحان اللہ. یہ عاجزی تو دیکھو کتنے پیمد لگے ہوئے ہیں. بولو 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 ذرا بولو کتنے پیمد لگے ہوئے ہیں. 14 پیمد لگے ہوئے. عمر کے کپڑے پہ 14 پیمد لگے. ایک کسی نے دیکھا ایک پیمد لگا ہوا تھا اس کا چمڑے کا، کہا یہ چوتھا یہ آپ نے 14واں پیمد کپڑے کا کیسے لگایا؟ کہنے لگے جب کپڑا نہیں ملا نا تو پھر میں نے اس چمڑے کا پیمد لگا دیا. اچھا دیکھیں اب کوئی مغرور ہو جاتا ہے، مگر عمر کی حال دیکھو، داڑھی پوری سفید ہو چکی ہے، بوڑھے ہو چکے ہیں، 60 سال کی عمر ہے، مگر صبح کوٹتے ہیں، اٹھنے کے بعد جو نماز پڑھنے کے بعد رسی ڈول لیتے ہیں اور اس کے اندر سے پانی کھینچتے ہیں کنویں سے اور پھر مشکیزے پہ رکھتے ہیں اور اپنے کاندھے پہ رکھ کے چلتے ہیں. میاں چلتے 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 ایک گھر میں دو گھر میں پھر آتے ہیں، پھر پانی کھینچتے ہیں، پھر مشکیزہ برتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر پانی کھینچتے ہیں، پھر مشکیزہ برتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر پانی کھینچتے ہیں، پھر مشکیزہ برتے ہیں. اللہ اکبر. دوپہر ہو گئی. پھر ایک میاں لوگوں کے سودے لا کر کے دے رہے ہیں. کسی نے کہا لائیے ہم آپ کا مشکیزہ اٹھا دیں. کہنے لگے نہیں. کہنے لگے آپ آخر اس کا پانی برتے ہیں، دوپہر تک کن کا پانی برتے ہیں؟ آپ نے فرمایا مدینے میں کچھ عورتیں ایسی ہیں جن کا کوئی نہیں ہے، بیوہ عورتیں ہیں، میں ان کے گھر کا پانی بھر کے دیتا ہوں. اور مدینے میں کچھ عورتیں ایسی ہیں جن کے شوہر جنگوں پہ گئے ہوئے ہیں، ان کا کوئی سودا لانے والا نہیں ہے، عمر ان کے گھر کا سودا لا کے دیتا ہے. اللہ 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 اللہ. آج ہم اپنے گھر میں سودا نہیں لاتے. پھر اس کے بعد مسجد میں جا کے جھاڑو لگاتے ہیں. اللہ اللہ. آج تو کوئی مالدار آدمی جاتا ہے مسجد میں کہتا ہے امام صاحب جھاڑو نہیں لگائی. جھاڑو کیوں نہیں لگی؟ میں کہا آپ بھی تو مسلمان لگ رہے ہو، آپ ہی لگا دو. کیا مسئلہ ہے بھائی؟ تکبر کیوں ہے آپ کو اتنا؟ لگاؤ نا جھاڑو. توجہ کرو میری بات پر. باپ فرید الدین گجر سے گھر سے کسی نے کہا حضور میرے دل گندا ہو گیا ہے، آپ کی تقریر کا اثر میرے دل پہ نہیں ہوتا، کیا کروں؟ فرمایا مسجد میں جھاڑو لگایا کر. کہا حضور دل کے گندا ہونے سے مسجد کا کیا تعلق ہے؟ کہا تعلق ہے، تو اللہ کا گھر صاف کر دے، اللہ تیرا دل صاف کر دے گا. کیا کہنے ہیں؟ واہ واہ واہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. دیکھو سبحان اللہ. تقریروں کا اور نعتوں کا اثر نہ ہونا تو دل ہی گندا ہو جاتا ہے. حق ہے. یاد رکھو دل کی گندی بھی بہت پھیلتی ہے دل میں. عمر فاروق اعظم بکری کی ٹانگ ٹوٹ گئی، رو رہے. کسی نے کہا کیوں رو رہے؟ فرمایا اگر اللہ نے پوچھ لیا تو نے راستہ صحیح کیوں نہیں کروایا تو کیا جواب دوں گا؟ آخری بات بیان کر رہا ہوں، دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے؟ ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ. مسکرا کے بولو ذرا سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عمر جیسا بادشاہ. کیسا بادشاہ؟ بولو بولو عمر جیسا بادشاہ. آدھی دنیا کا بادشاہ نکل کے جا رہے ہیں، رات کو پہرا لگاتے ہیں، کوئی پریشان تو نہیں. ایک دن گزر کے جا رہے ہیں، صبح صبح کا وقت ہے، ایک گھر میں سے آواز رونے کی آ رہی ہے. آپ نے فرمایا یہ کون رو رہا ہے، یہ کون رو رہا ہے؟ تو کسی سے اندر سے کسی نے کہا تمہیں کیوں جواب دے، تمہیں کیوں بتائیں کون رو رہا ہے؟ کہنے دروازہ تو کھولو. دروازہ کھولا تو میاں باہر ایک عورت نکلی، کہنے لگی تمہیں کیوں بتاؤں، میں عمر کو رو رہی ہوں اور عمر کے لیے کبھی دعا نہیں کروں گی. کا کیا مطلب؟ کہا عمر کو رو رہی ہوں، 3 دن کی بھوکی ہوں، میرا شوہر بھی نہیں ہے، میرے بچے بھی نہیں ہے، میں بیوہ ہوں، ابھی میں تو پکا ہوا پھل ہوں، کیا پتہ کب ٹوٹ کے گر جاؤں، قبر میں چلی جاؤں. قبر میں جاؤں گی تو حضور سے شکایت کروں گی یا رسول اللہ عمر کے دور حکومت میں 3 دن تک بھوکی مدینے میں رہی تھی اور عمر نے میری خبر نہیں لی تھی. اللہ اللہ. جس کے نام سے آدھی دنیا کانپتی تھی وہ عمر کانپنے لگے. کہنے لگے عمر کو پتا تھوڑی ہے تو بھوکی ہے. تو عمر کہنے لگے عمر کو پتا تھوڑی ہے. تو وہ عورت کہنے لگی تو پھر عمر کیوں حکومت کرتا ہے جب خبر نہیں رکھ سکتا تھا؟ تو عمر گھر گئے اپنے اور جا کے کھانا لے کے آئے. اس عورت کو کھانا کھلایا. اس نے کہا ذرا میرے گھر میں جھاڑو لگا دے. جھاڑو لگا دی. کہنے لگی تو آدمی ٹھیک لگتا ہے، ذرا پانی بھی گرم کر دے، سردیوں کا مہینہ ہے. عمر نے چولہا جلانا شروع کیا تو داڑھی کے اندر دھواں آنے لگا. اللہ اکبر. عمر فاروق اعظم پانی گرم کر کے اسے دے کے آگے بڑھ کے بولے ایسا کر اب عمر